ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ یونس کا رکوع نمبر 3 چل رہا تھا. آیت نمبر 28، 29 اور 30 آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں. یہ 11واں پارہ ہے اور دوسرا پاؤ ختم ہو رہا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جو دنیا کے اندر نیکی کر کے آئے گا، نیک اعمال کر کے آئے گا، ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے اور اس سے بڑھ کر بدلہ دیں گے، اور ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی اور ان کے چہروں پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی اور کوئی ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کامیاب لوگ ہوں گے اور ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہیں گے. وہ لوگ جو برے اعمال کر کے آئیں گے ان کا بدلہ ان کے اعمال کا بدلہ پورا اسی طرح ملے گا، اور ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی اور ذلت ہوگی، اور ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جائیں گے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. آج کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ جو ہم نے حساب و کتاب کرنا ہے اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، وہ قیامت کا دن ہے، جس دن کا کافروں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے قیامت کو، ہم نہیں مانتے دوبارہ زندہ ہونے کو، ہم ایک دفعہ مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے. جب نہیں تھے تو اللہ نے پیدا کر دی، اب اللہ کو زندہ کرنا اللہ پر کوئی مشکل کام ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر حال میں قیامت قائم کرنی ہے، اور اس دن ہم سب کو جمع کریں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سارے کے سارے جمع ہوں گے. قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر یوں ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، اور فرمایا کہ جمع کرو قیامت والے دن سب ظالموں کو، جتنے ظلم کرنے والے ہیں سب کو جمع کرو، اور ان کی بیویوں کو بھی ساتھ، کہ جب وہ نافرمانی کرتے تو ان کی بیویاں بھی ان کا سہارا بنتی تھی اور ان کے ساتھ تعاون کرتی تھی. لہذا ہم ان کو بھی جمع کریں گے، اور ہم ظالموں کو بھی جمع کریں گے، اور ان کی بیویوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، سب کو ہم جمع کریں گے. تو یہاں فرمایا کہ ہم ان کو جمع کریں گے، اور ثم نقول للذین اشرکوا، اور ہم شرک کرنے والوں کو کہیں گے مکانکم، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، جہاں تم کھڑے ہو یہیں کھڑے رہو. انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے وہ شرکاء جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور تم کہتے تھے یہ بڑی طاقت ہے اور ہم ان کے ساتھ تعلق اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہی ہمیں سفارش کر کے جنت کے اندر داخل کروائیں گے، جہنم سے ہمیں بچانے والے یہی ہیں. تو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا اور وہ معبودان باطلہ، اللہ تعالیٰ سب کو فرمائے کھڑے ہو جاؤ یہاں. اب مشرکین نے تو عقیدے کی انتہا کر دی ہے. کسی نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا اللہ کی بیٹی ہے، کسی نے خود ابن اللہ کہا، کہ کسی نے عین اللہ کہا کہ وہ عین اللہ ہے. تو اس انداز سے انہوں نے غلط عقیدے بیان کیے، بنائے
تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم سب کو کھڑا کریں، اور جب کھڑا کریں گے تو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور جن کی انہوں نے عبادت کی ہم ان کو کہیں گے ہاں بھائی تم نے کہا تھا ہماری عبادت کرو، وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے شرکاء جن کو وہ شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، کب کہا تھا ہم نے؟ یا اللہ یہ خود ہی ہمارے نام لے کر عبادت کرتے تھے۔ مثلا عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور کوئی عیسائیوں کے بھی مختلف عقیدے ہیں، ان کی مختلف جماعتیں ہیں، کسی نے یہ کہا کہ وہ عین اللہ ہے، عین اللہ ہے وہ، کسی نے کہا کہ وہ تینوں میں سے ایک ہے، تو اس طرح کے عقیدے انہوں نے بیان کیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے فرمائیں گے یا اللہ تو گواہ ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا ان کو، تو سب کو جانتا ہے، میں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ تم مجھے معبود بناؤ اور میری عبادت کرو، مجھے اللہ کا بیٹا ٹھہراؤ۔ اسی طرح مشرکین نے فرشتوں کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان کے شرکاء کو کھڑا کریں گے، ان کے درمیان جدائی ڈالیں گے، اور وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہی کافی ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ، اور اللہ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں معبود سمجھتے تھے اور ہماری عبادت کرتے تھے، اتنے بھی وقوف ہو، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم اللہ کی عبادت کرتے، تم ہماری عبادت کرتے ہو، عجیب بات ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اعمال کو بھی تو دیکھے نا۔ اگر کوئی آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رہنما سمجھتا ہے تو وہ یہ بھی تو سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا سربراہ اور اپنے سے بڑا صدیق اکبر کو سمجھتے تھے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے تھے۔ کوئی یہ کہے کہ میں علی کو مانتا ہوں، نبی کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب وہ علی کو بھی نہیں مانتا، عقیدہ تو اس کا وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ والا عقیدہ اپنا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی ہے، تو وہ کہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، عبادت کروں گا عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے ان کی اگر کسی سے محبت ہے، آپ اس کو احترام والا سمجھتے ہیں، تو آپ یہ بھی تو سمجھے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ تو لہذا اگر ان کا عقیدہ آپ نہیں سمجھتے، ان کی آپ اتباع نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو اپنا معبود بنائیے، تو آپ کا جھوٹ ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے سامنے یہی کہیں گے یا اللہ ہم تو ان کی عبادت سے غافل ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نے نہ ان کو کہا ہے نہ ہمیں ضرورت ہے، ہم تو تیری عبادت کرتے تھے، ہم نے تو اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو یہی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تو بہرحال یہ ان کے جو غلط عقیدے تھے اللہ رب العزت نے سب کو وہاں ختم کر دینا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اور فرمایا کہ اس دن ہر نفس جو ہے وہ جانچ لے گا، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے سارا اس کے سامنے ہوگا۔ یہاں ہے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، کہ ہر نفس اس وقت جانچ لے گا۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا ہنالک تتلو کل نفس ما اسلفت، کہ وہ اپنے اعمال نامے کو ہر نفس پڑھ لے گا، جو کچھ اس نے آگے کما کر بھیجا ہے سارا اس کے سامنے آ جائے گا، سارا اعمال نامہ ان کے سامنے ہوگا، اور کتابچہ کھول دیا جائے گا، ایک ایک عمل کو دیکھ کر وہ حیران ہو جائیں گے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور ان کے ہر عمل کو ان کو لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف، کیونکہ تمام امور تو اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں نا، وہ سب کا مالک وہی ہے، وہ سب کا قادر وہی ہے۔ مولاہم الحق، وہ ان کا مولا حق ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات وہ تو برحق ذات ہے، وہ ہمارا سربراہ اور ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا قادر، سب کچھ وہی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو جائے گی ان کی وہ بات جس کا وہ افتراء کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، ان کی وہ باتیں ساری ختم ہو جائیں گی، اور دنیا کے اندر ان کے غلط عقیدے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور وہ
وہاں پریشان ہوں گے کہ آج ہمارا کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر ان کو سمجھایا جاتا تھا تم اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑو، غیر اللہ کے دروازے پر نہ جاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے، یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے اور یہ بھی ہمیں دیتے ہیں، اللہ بھی خالق ہے، وہ کہتے تھے یہ بھی ہمارے کاموں کے مالک ہیں۔ تو ان کی جتنے بھی ان کے عقیدے کی اصلاح کی جاتی تھی وہ بات نہیں سمجھتے تھے۔ قیامت کے دن وہ پریشان ہو جائے اور اپنی ناکامی کو دیکھ کر واویلے کریں گے اور شور شرابے کریں گے، ہے ہم ناکام ہو گئے، لیکن وہاں کا شور شرابہ کرنا، افسوس کرنا کوئی ان کو فائدہ نہیں دے۔ لہذا دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں چند دن کی زندگی عطا فرمائی ہے، ہم اپنے عقیدے کو بھی درست کریں۔ یاد رکھیں، کئی مرتبہ میں نے یہ بات کہی ہے، عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس کے اعمال بھی بیکار جائیں گے۔ عقیدہ بنیاد ہے، ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، بنیاد کو مضبوط کریں، تو آگے جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو عمارت بھی کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت گر جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا عقیدہ غلط ہوگا تو پھر اس کا نقصان ہے۔ اس لیے ہمارے استاد شیخ عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جو عقیدہ ہے وہ عدد ہے، اعمال جو ہے وہ زیرو ہے۔ عدد نہ ہو، زیرو زیرو لگا دیں، ساری ایک بڑی کاپی، بڑی کتاب ساری بھر دیں زیرو زیرو سے، اور کسی سے پوچھیں یہ کتنے لکھے ہو، وہ کہیں گے تو زیرو ہے، تو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ایک لگا دیں اور 7 زیرو لگائیں تو وہ 10 ہو جائے گا، پھر زیرو لگائیں گے تو 100 ہو جائے گا، پھر زیرو لگائیں گے تو 1000 ہو جائے گا۔ تو استاد جی نے فرمایا سب سے پہلے اپنا عدد لگاؤ تاکہ تمہارے زیرو بھی کامیابی والے ہو جائیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو گے تو پھر تمہارے اعمال بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، عقیدے کے بغیر اعمال بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے دروازے کے علاوہ ہم کسی کے دروازے سے کچھ نہیں مانگیں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، پوری کائنات کے اندر عزت دینے والا وہی ہے، ذلت دینے والا وہی ہے، بیماری دینے والا وہی ہے، شفا دینے والا وہی ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے اعمال صالحہ اپنانے کی مکمل کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔